السلام علیکم، میرا نام ارم شہزادی ہے اور میرا تعلق شعبہ علوم اسلامیہ GC یونیورسٹی فیصل آباد سے ہے۔ آج میری پریزنٹیشن کا موضوع ہے فقہ اور اصول فقہ کا تعارف و ارتقاء۔ دیکھیں، انسان اپنی روزمرہ زندگی میں بے شمار معاملات اور مسائل کا سامنا کرتا ہے۔ کبھی عبادات کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی کاروبار اور لین دین میں رہنمائی درکار ہوتی ہے، اور کبھی معاشرتی و خاندانی معاملات میں یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ درست راستہ کیا ہے۔ ایسے ہر موقع پر انسان ایک ایسے علم کا محتاج ہوتا ہے جو اسے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی فراہم کرے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقہ اور اصول فقہ کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فقہ کیا ہے، اس کی بنیادیں کن اصولوں پر قائم ہیں، اور اسلامی تاریخ میں یہ علم کس طرح ارتقاء پذیر ہوا۔ انہی نکات کو سمجھنے کے لیے آج ہم فقہ اور اصول فقہ کا تعارف و ارتقاء اس موضوع کا جائزہ لیں گے۔ کسی بھی علم کی اہمیت و افادیت کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اس کے تعارف اور بنیادی مفہوم سے آگاہی ضروری ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہم فقہ اور اصول فقہ کے تعارف اور بنیادی مفہوم کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے فقہ سے مراد کسی بات کو گہرائی سے سمجھنا اور جاننا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اب اس دعا میں یہ جو لفظ ہے یفقہو، یہ فعل کا صیغہ ہے جو عربی کے 3 حروف سے بنا ہے، فا، قاف، ہا، اور اگر لغوی ربط کی بات کریں تو لفظ فقہ اسی مادے سے مشتق ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں فقہ سے مراد ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث کی جاتی ہو جن کا تعلق انسان کے عملی افعال و اعمال سے ہو اور وہ تفصیلی دلائل سے ثابت کیے گئے ہوں۔ تفصیلی دلائل سے مراد قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ لغت میں فقہ کا مطلب صرف کسی بات کو گہرائی سے سمجھنا تھا، کسی بھی بات کو، لیکن جب شریعت کی اصطلاح آئی تو یہ گہری سمجھ صرف دین کے عملی احکام کے لیے مخصوص ہو گئی۔ اسی طرح اگر اصول فقہ کی بات کی جائے تو دراصل یہ 2 الگ الگ الفاظ کا مجموعہ ہے، اصول اور فقہ۔ اصول اصل کی جمع ہے، لغوی اعتبار سے اس کا مطلب جڑ یا بنیاد ہے، اور فقہ سے مراد کس چیز کو گہرائی سے سمجھنا یا جاننا۔ تو ان کے لغوی معنوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کے احکام اور شرعی مسائل کو گہرائی سے سمجھنے کی بنیاد یا جڑ۔ اب جس طرح ایک درخت اپنی جڑ کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح دین کے مسائل کی گہری سمجھ بوجھ فقہ جو ہے وہ بھی ان بنیادی قواعد اصول کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اصول فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ بنیادی قاعدے اور قانون جن کی مدد سے قرآن و حدیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی کے مسائل کا شرعی حل جیسے حلال، حرام، جائز، ناجائز وغیرہ یہ معلوم کیا جائے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اب ایک نیا سائنسی یا طبی مسئلہ سامنے آتا ہے جس کا ذکر قرآن یا حدیث میں براہ راست نام لے کر نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ اب اصول فقہ کا کیا کام ہے؟ ایک عالم جو ہے، ایک مجتہد ہے، وہ اصول فقہ کے قوانین کو استعمال کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کے ملتے جلتے معاملات میں کیا منطق استعمال ہوئی ہے، پھر وہ ان قوانین کی روشنی میں اس نئے مسئلے کا حل نکال لیتا ہے۔ تو امید ہے کہ ان دونوں علوم کے حوالے سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اب ان دونوں علوم کا بنیادی فرق سمجھنے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اب یہ دیکھتے ہیں کہ علم فقہ کا ارتقاء کیسے ہوا، یعنی اس علم کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فقہ کی یہ صورت تھی کہ اس دور میں جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پا لیتے۔ یعنی فقہ اس دور میں کتابی شکل میں موجود نہیں تھا بلکہ براہ راست زندگی کا حصہ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں فقہ کی صورتحال کچھ مختلف ہو گئی، چونکہ اسلام عرب سے نکل کر نئے ملکوں تک پھیل رہا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نئے مسائل کا سامنا تھا،
نئے حالات، نئے علاقوں کی وجہ سے پھر ایسے مسائل سامنے آئے جن کا صریح حکم موجود نہیں تھا، تو پھر اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا۔ یہ فقہی سوچ کے باقاعدہ آغاز کا دور تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عہد تابعین آ گیا رحمۃ اللہ علیہم۔ یہ فقہ اسلامی کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور سنہرا دور تھا۔ اس دور میں فقہ نے ایک باقاعدہ علمی اور جغرافیائی شکل اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ اس دور میں فقہی مراکز قائم ہوئے جیسے مدینہ، کوفہ، بصرہ۔ پھر جو عہد تابعین کا آخری دور تھا نا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر پھر انہوں نے احادیث کو باقاعدہ لکھ کر جمع کرنے کا کام شروع کر دیا، اور پھر ان احادیث کی روشنی میں فقہی مسائل کو پرکھنا اور ترتیب دینا شروع کر دیا۔ پھر ائمہ مجتہدین کا دور آیا۔ ائمہ مجتہدین وہ جلیل القدر فقہاء اور اسکالرز تھے جنہوں نے قرآن، حدیث اور صحابہ و تابعین کے آثار کی روشنی میں اسلامی قوانین کو باقاعدہ مدون کیا اور اجتہاد کے اصول وضع کیے۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں کئی مجتہدین گزرے ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد اہل سنت کے 4 بڑے ائمہ لیے جاتے ہیں، اسکولز آف تھاٹ، جن کے فقہی مکاتب فکر دنیا بھر میں مروج ہیں۔ ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو دور تھا وہ کوفہ کا تھا، جو نئے مسائل کا مرکز تھا۔ انہوں نے فقہ کو شرعی انداز میں مدون کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بات کریں تو وہ مدینہ منورہ میں تھے، جو وحی کا مرکز اور صحابہ کا شہر تھا۔ ان کا انداز روایتی اور علمی تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے عراق اور مدینہ دونوں جگہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے دونوں مکاتب فکر کا ملاپ کر کے اصول فقہ کو باقاعدہ سائنس بنا دیا۔ اور اگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو وہ بنیادی طور پر امام حدیث یعنی محدث تھے اور امام شافعی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے فقہ کو خالص روایات اور نصوص کے گرد مدون کیا۔ اگر اصول فقہ کے ارتقاء کے حوالے سے بات کریں تو فقہ کے ارتقاء کے بعد فقہی احکام تو سامنے آئے، لیکن ان احکام کے اخذ کرنے کے قواعد منتشر اور غیر منظم تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اصولی قواعد کو منظم کیا، اور ان کی کتاب الرسالہ اصول فقہ کی باقاعدہ تدوین کی بنیاد بنی۔ یہ اصول فقہ کی ابتدائی تدوین کا دور تھا۔ اصول فقہ کے حوالے سے کچھ بنیادی مباحث ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ انہی مباحث سے معلوم ہوگا کہ اصول فقہ کے قواعد کس طرح فقہی احکام کی بنیاد بنتے ہیں، اور مجتہد انہی اصولوں کی روشنی میں دلائل سے مسائل کا حکم کیسے اخذ کرتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے دلائل شرعیہ اور ماخذ احکام۔ دیکھیں، تمام فقہی احکام قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ اصول فقہ ان دلائل کی حجیت، ترتیب اور استعمال کا طریقہ واضح کرتا ہے۔ پھر جو فقہ ہوتی ہے وہ انہی دلائل کی روشنی میں علمی احکام بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اب قرآن مجید میں ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ، فقہ اس سے نماز کی فرضیت بیان کرتی ہے، جبکہ اصول فقہ یہ قاعدہ بتاتا ہے کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ استنباط و اجتہاد کا منہج۔ دیکھیں، اصول فقہ مجتہد کو یہ طریقہ دیتا ہے کہ وہ نئے مسائل میں نصوص سے حکم کیسے اخذ کرے۔ فقہ اسی استنباط کا عملی نتیجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب کی حرمت قرآن سے ثابت ہے۔ اصول فقہ کی روشنی میں نشہ کی علت کی بنا پر دیگر نشہ آور جو اشیاء ہیں ان پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر نمبر 3 پہ دلالات الفاظ۔ اس میں امر، نہی، عام، خاص، مطلق، مقید جیسے مباحث جو ہیں وہ اصول فقہ میں بیان ہوتے ہیں۔ پھر انہی دلالات سے فقہی احکام کی نوعیت متعین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نہی کا صیغہ حرمت پر دلالت کرتا ہے،
اسی اصول سے پھر بہت سے فقہی احکام اخذ ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پر جدید مسائل پر تطبیق۔ جدید طبی، معاشی اور سماجی مسائل میں براہ راست نص نہ ہونے کی صورت میں اصول فقہ کے قواعد کی روشنی میں فقہی احکام اخذ کیے جاتے ہیں، جیسے جدید مسائل میں ڈیجیٹل کرنسی ہے، اعضاء کی پیوند کاری ہے، یا طبی مسائل ہیں۔ اب عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک انسان کا عضو جیسے دل، گردہ یا آنکھ دوسرے انسان کو لگانا ممکن نہیں تھا۔ جدید طب نے اسے ممکن بنایا۔ پھر فقہاء نے مقاصد شریعت میں سے حفاظت جان کے اصول کو سامنے رکھا، اور فقہاء کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی متبادل علاج نہ ہو اور کسی کی جان بچانا مقصود ہو تو کچھ سخت شرائط کے ساتھ، یعنی بغیر خرید و فروخت کے، ایک انسان کا گردہ دوسرے کو لگانا جائز ہے۔ تو اصول فقہ کے حوالے سے میں نے 4 اہم علمی مباحث کا ذکر کیا، جس کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ یہ علم شریعت کی حفاظت اور ہر دور کے نئے مسائل کے حل کا ضامن ہے۔ یعنی اصول فقہ محض ایک نظریاتی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ وہ زندہ نظام ہے جو دین کی اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے ہر زمانے کے نئے چیلنجز کا علمی جواب فراہم کرتا ہے۔ فقہ اور اصول فقہ پر ابھی تک جتنی میں گفتگو کر چکی ہوں، اس سے ان علوم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ ان علوم کی اہمیت و افادیت میں مزید چند ایک پوائنٹس شامل گفتگو کرنا چاہوں گی، جن میں نمبر 1 پہ احکام الہیہ کی تفہیم۔ دیکھیں، فقہ اور اصول فقہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو احکام الہیہ کی مکمل اور درست تفہیم فراہم کرتے ہیں، یعنی کون سے اعمال کب فرض ہیں، کب واجب ہیں، مستحب ہیں یا حرام ہیں، اور کس صورت میں عمل قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر اب روزہ ہے، رمضان میں فرض ہے اور اس کی ادائیگی واجب ہے، لیکن بیمار یا مسافر شخص کو رعایت دی گئی ہے، جس سے احکام کی سمجھ اور عمل میں آسانی واضح ہوئی ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ مستقل اور مستند قوانین کا اخذ۔ اصول فقہ کے قواعد کی بنیاد پر فقہاء ہر دور کے نئے مسائل میں مستند اور قابل اعتماد فیصلے کر سکتے ہیں، تاکہ شریعت میں ثبات اور تسلسل قائم رہے۔ مثال کے طور پر قتل کی حرمت قرآن میں بیان ہے، فقہ منع قتل کے عملی احکام بیان کرتی ہے۔ اصول فقہ وضاحت کرتا ہے کہ نہیں کی دلالت حرمت پر ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ نئے مسائل کا شرعی حل۔ اصول فقہ کی مدد سے فقہاء جدید اور پیچیدہ مسائل میں شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں، تاکہ جدید دور کے نئے حالات میں بھی دین کی رہنمائی برقرار رہے۔ مثال کے طور پر آن لائن بینکنگ ہے یا ڈیجیٹل سود کے معاملات میں اصول فقہ کی بنیاد پر حکم صادر کیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان اس میں درست طریقے سے عمل کر سکیں۔ تو امید ہے کہ اس پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کو فقہ اور اصول فقہ کی اہمیت اور انسانی زندگی میں ان کے کردار کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔